پہلے تو انہوں آکھ لواں کہ چپ دے تالے کھولن سکھو او جڑے بیٹھے نے سارے مل کے چپ دے تالے کھولن سکھو جانا سئی تو کھولن سکھو او جیندہ صدقہ کھان دے او یارو اون دے ناتے بولن سکھو میلاد منایا کی ملدا کہ فکر مل دے شعور مل دے سکون مل دے سرور سبحان اللہ بھیا فکر مل دے شعور مل دے حضور کا میلاد منایا سکون مل دے سرور مل دے اور نال حب دے جے چندے ولڈو خواب جا کے حضور مل دے جا کے حضور مل دے نال حب دے کیونکہ ناصر شاہدہ فرمانے نے کہ ماشے بھی قبول نے تولے بھی قبول نے ماشے بھی قبول نے تولے بھی قبول نے منہ وچوں بول جڑے جڑے بولے بھی قبول نے شاہ ولی اللہ دے باپ کولوں پوچھ لو آد والے چھولے بھی جس در پہ کھڑا ہوں اس در پہ اس سے اچھا واسطہ نہیں ہے میں جو بھی دل میں میرے سمیت جتنی خواہشات لے کے آئے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلو علیہ وسلموا تسلیما درود پاک میں آواز بلند پیش کر لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین گرامی قدر عرصہ 6 سال سے عظمت سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین اور صحابہ اکرام عظیم الشان محفل پاک کا اہتمام کرنے محفل پاک میں خاص نظر کرم فیضان حضرت قبلہ اہل علم مفسر قرآن حضرت علامہ منظور احمد شاہ صاحب اللہ رب العزت آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کے ساتھ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب اللہ کے یہ بے برگزیدہ بندے کی روحانی طور پہ سرپرستی ہے دعا کیجیے ان ہستیوں کے مزارات پر اللہ کروڑوں لگے آج
رمضانی سال کا پہلا مہینہ ہے جس کا آغاز بھی قربانی سے اور اسی مہینے میں اسلام کی بقا ہے، اسلام کا پرچم شہداء نے بلند کیا امام حسین کی سرپرستی میں۔ اسلام کو جس انداز کے ساتھ، کلمہ حق کو جس انداز کے ساتھ بچایا گیا، یقیناً ہم امام علی مقام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں حاضر ہیں۔ میں پورے علاقے کو، پوری مذہب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ اس ذکر میں شامل ہیں۔ حضرت قبلہ قاری خالد محمود سیالوی صاحب دعوت برکات القدسیہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ سے ابتدا کریں کہ اللہ کا پاک کلام، پھر ایک سماعت ہے اور پھر آخر میں خطاب ہوگا اور پھر درود و سلام مختصر پروگرام ہوگا۔ میں نے بھی اپنی حاضری انہی تین ہستیوں کے درمیان میں رہ کے پیش کرنی ہے، جتنی بھی ہو سکے۔ تو میں آغاز حمد باری تعالیٰ سے کر رہا ہوں اور کلمہ حق کی صدا سے، کیونکہ اس کلمے کا ایک گہرا ربط حسین سے ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کلمے کو آپ میرے ساتھ پڑھیں۔ ان بچوں کی ٹیم کو تھوڑا سا اگر پیچھے کر دیں، بڑے اگر قریب آ جائیں تو ذرا آسانی ہو جائے گی ایک دوسرے کو مخاطب کرنے۔ بیٹا آپ تھوڑا سا پیچھے چلیں، اٹھ کے سائیڈ پہ ہو جائیں، ادھر بڑے آ جائیں۔ تو میں جو یہ جملہ کہہ چکا ہوں، اس کا ایک خاص ربط ہے حسین کے ساتھ، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت بابا فرید الدین گنج شک رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر کے پیر نے کہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ نے کہا ہے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سردار نادار سردار نادار دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ اشت حسین۔ تو یہ میں نے کہا کہ اس کلمے کا خاص تعلق ہے حسین کے ساتھ۔ آؤ مل کے یہ کلمہ پڑھتے ہیں، چند اشعار قاری صاحب کو دعوت، اور اس کے بعد جھنگ سے ہمارے محترم ثنا خان رسول نعت کو شاعر فخر عباس تابش صاحب جو کہ تشریف لا چکے ہیں، آپ کو دعوت میں آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں، شامل ہو جائیے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله۔ اور بزرگ یہ تو بس دعا کرتے رہیں، باقی اگر ہو سکے تو ہاتھ ذرا بلند کر لیں۔ آپ کو اس کلمے کا واسطہ ہاتھ نیچے نہ رہے، ذرا ہاتھ اٹھانے سے آواز بڑھ جائے گی، کہیے لا الہ الا اللہ، لا الہ
الا اللہ خودی کا سر نہا خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فشاں خودی ہے تیغ فشاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے یہ چند اشعار ہیں جو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فشاں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اقبال فرماتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہی۔ آئین جمع برتا حق گوئیو بے باقی آئین جمع برتا۔ اب بھی تیرے ذہن میں حسین نہ آئے تو یہ تیرا مقدر ہوگا۔ آئین جمع برتا حق گوئیو بے باقی۔ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ اللہ کے شیروں کو شیر کا پتر بھی تو شیر ہوتا ہے۔ میں جس شیر کی بات کر رہا ہوں پیر نصیر الدین شاہ صاحب بولے کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے۔ نظارہ ایسے نہیں ذرا دونوں ہاتھ ایک علی کے نام پر اور دوسرا حسین کے نام پہ بلند ہونا چاہیے۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ ہم فقر بس چاہنے والے علی کے ہیں دلوں پہ صرف اجارہ علی کا ہے۔ کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے۔ اور مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے علی کا ہے۔ اور تو کیا ہے تیرے علم کی بساط تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ اور حفیظ جلندری لکھتے ہیں اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں ایک ضرب ید اللہ اور ایک سجدہ شبیری۔ حسین پاک سے پوچھا حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے۔ حسین پاک سے پوچھا حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے۔ تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ
سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ اشت حسین سر کٹا کے کہا تو سے کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ ہو پیون خدا نے وہم و گما لا الہ الا اللہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم آزان لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل نغمہ فصل گلوں لالتا نہیں بابا یہ نغمہ فصل گلوں لالتا نہیں پاور بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خودی کا ذکر ہے خودی کو کر بلند خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اور یہ بندہ حسین ہی تو ہے خدا پوچھ رہا ہے بتا تیری دیار عشق میں یہی تو عشق ہے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام کر میرا طریق امیری نہیں فقیری پھر کہا خودی کے حوالے سے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر اور ایک جگہ پہ قلم اٹھائی کہا الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں ادھر بھی نماز پڑھ رہے تھے ادھر بھی نماز پڑھ اذان نے دونوں طرف ہو رہی کافر نہیں تھے کافروں سے بھی کوئی اوپر تھے اقبال نے کہہ دیا نا الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں مگر کرگس کا جہاں اور ہے شہیں کا جہاں اور اقبال کہتے ہیں یہی تو عشق ہے کبھی تنہائیوں کو ہو دمن عشق کبھی تنہائیوں کو ہو دمن عشق کبھی سوز و سرور و انجمن عشق کبھی سرمایہ محراب و منبر کبھی مولا علی خیبر شکن عشق یہی تو عشق ہوتا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے اور اینڈ نہیں کر دیا کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں اگلا کی محمد سے وفا تو نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں حضرت ابو بکر صدیق سے لے کے چل بلال حضرت بلال سے لے کر چل حسین تک کیسی وفا تجھے نظر آئے کیسی وفا نظر آئے سنت و جماعت کا ممبر ہے آؤ پھر ذرا چلے نا حضرت ابو بکر صدیق سے شروع تو ہو اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گئے اقبال کو چھڑایا میں نے اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سری کیا کیا لے کے آیا مل کے یمینوں درموں دیناروں رخت و جنس پس پہ کمر سومش و ترقات رو ہمار
حضور نے کہا ابو بکر چھوڑا کیا ہے گھر؟ کہا آقا پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اور اقبال اس پہ لکھا کبھی تنہائی کو دمن عشق، کوئی بھی نہیں ہے، غار ہے یار ہے، یار ہے، یار ہے، یار ہے، یہ عشق ہے۔ اور کبھی انجمن عشق، کیسے؟ بازار لگا ہوا، کافر کھڑے ہوئے ہیں، انجمن میلہ لگا ہوا، لوگ کھڑے ہیں، پوری بزم سجی ہے ان کی، اور گرم ریت ہے، کوئلے ہیں، ان کے اوپر بلال ہے، چپ کر جا نہیں تو تن سر سے گزار، کہ تو اپنا وار کر، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ کبھی تنہائی ہو دمن عشق، کبھی سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، اور کبھی مولا علی خیبر شکن۔ سارے عشق کے راز ہیں، یہ بات معلوم نہیں، ہر لحظہ ہے وہ کیا شعر اقبال نے کیا کیا بات ہے، مومن نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ گرامی قدر یہ مومن کی شان ہے کہ سر حسین نیزے پہ ہے، اب سمجھ نہیں آ رہی قرآن پڑھ رہا ہے یا حسین قرآن کو پڑھ رہا ہے۔ یہ ہے عشق۔ آؤ گرامی قدر، جب حد درجہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو پھر کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں آواز آتی ہے۔ یہ جہاں ہے کیا لوح و قلم تیرے، یہ تو ذرا پار تو کرنا یہ منزلیں، پھر سارا کچھ اور ہوا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوا۔ صحابی حضور کی بارگاہ میں آقا کہا ذرا دیکھیے بچے میری قسمت میں ہیں، اس نے مانگا نہیں تھا، اس نے پوچھا تھا، حضور نے دیکھا کہا نہیں، لکھا نہیں۔ امام حسن و حسین کھیل رہے تھے، یار روتا کیوں ہے؟ ہاں لکھ دیتے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے، پھر لوح قلم پہ سارا گرامی قدر یہ ہے کلمہ حق، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج یہ کلمہ زندہ ہے تو اس کی وجہ حسین، کی وجہ حسین، اور یہ واحد واقعہ ہے کربلا کا جو ہوا بعد میں ہے، اس کا چرچا پہلے ہو، نہیں تو پہلے واقعہ ہوتا پھر چرچا ہوتا، مگر یہ واحد ایسا واقعہ جس کا چرچا پہلے قرآن میں ہوا ہے، حدیث میں ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم سے فرماتا ہے میں اس سے بھی بڑی قربانی، ذبح عظیم، ذبح عظیم، اس کے عظیم ہو گرامی قدر۔ آؤ میں اسی حسین کی بارگاہ جس کا قرآن سے گہرا تعلق، اگر عملی طور پہ دیکھنا ہو تو حسین آپ کو چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا صرف قاری نہیں نظر آئے گا، قرآن نظر آئے گا۔ میں اقبال کو کوڑ کر کے ذرا اقبال کا دامن تھام کے بات کروں تاکہ میں فتووں کی زد سے بھی بچتا نکلوں، کیونکہ حالات ایسے نا، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ ایک شاعر نے تو جب، کیونکہ شاعر لفظوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ابھی میں نے تھوڑی دیر تک فخر بھائی کو دعوت دینی ہے، قرآن کے حرف دیکھیں تو وہ بھی 4 ہیں، حسین کے بھی 4 ہیں، قرآن میں بھی 3 نقطے ہیں، حسین میں بھی 3 نقطے ہیں۔ قرآن میں بھی 2 حرف ایسے ہیں جو نقطوں سے خالی ہیں، اور حسین میں بھی 2 ہی حرف ایسے ہیں جو نقطوں سے خالی ہیں۔ مگر جب اختتام دونوں کا ہوتا تو دونوں کا اختتام ایک ہے۔
دونوں کا اختتام ایک ہے. قرآن بھی ختم نون پہ ہوتا ہے اور حسین کا اختتام بھی نون پہ ہوتا ہے. اور شاعر کہتا ہے قرآن اور حسین کے حرف چار چار ہیں, دو نقطوں سے خالی, دو نقطہ دار ہیں. ان دونوں ناموں میں فقط نون ایک ہے, یعنی قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے. قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن, قاری نظر آتا ہے. دونوں کا مضمون ایک ہے, دونوں کا مضمون ایک ہے. قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. آؤ گرامی قدر, میں بارگاہ حسن کائنات, یہی قرآن جس کا پڑھنا ثواب, جس کا سننا ثواب, وہ قرآن جو بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے اور والناس کی سین پہ ختم ہوتا ہے. اس کی ایک ایک آیت, ایک ایک لفظ گرامی قدر ثواب ہے, عبادت ہے, سب کچھ ہے اس قرآن میں. جو ہو چکا وہ بھی ہے, جو ہونے والا ہے وہ بھی ہے, جو ہوگا وہ بھی ہے. آؤ عزت مآب قاری, زینت القرآن, فخر القرآن, معزز ہمارے مہمان محترم, بارگاہ حسن کائنات میں تلاوت کلام پاک کی شہادت کے لیے میں جناب قبلہ محترم قاری علامہ مولانا خالد محمود سیالوی صاحب آپ سے ملتمس ہوں. لجپال پیر سیال کا فیض ہے. کیا بات ہے. میں قبلہ ایک پیر سیال کی ایک جو سر پہ رکھنے والی ٹوپی ہے, اس کا رنگ آپ نے دیکھا ہوگا, سفید رنگ ہے اور سرخ رنگ کی جو ہے وہ ساتھ ساتھ پٹی لگی ہے. ایسا ہی ہے, کڑھائی اور پٹی وہ رنگ. پوچھا گیا کہ یہ جو سرخ رنگ ہے, کہ تو سمجھ آگئی ہے, یہ حضور کی سنت تو ہے ہی, یہ جو سرخ رنگ ہے یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ سرخ رنگ حسینی نشان ہے. اور آستانہ علیہ پیر سیال لجپال کا در حسینی دا. اور یہ فیض صرف وہاں تک محدود نہیں, اس فیض کو پیر مہر علی شاہ صاحب نے لیا. اس فیض کو پوری دنیا میں تقسیم کیا گیا ہے. آؤ قاری صاحب سے اللہ کا پاک کلام سنتے ہیں, اس کے بعد پھر فخر عباس تابش صاحب. اور فخر عباس تابش صاحب جب منقبت شروع کریں تو پھر بغدادی صاحب کو اسٹیج پہ لے کے آئیں, انتظامیہ کے دوست صاحبہ. ٹھیک ہے, جیسے ہی, کیونکہ نعت خان زیادہ نہیں ہے, میری بات تو سمجھ رہے ہیں, جیسے ہی یہ منقبت تک پہنچے آپ پھر بغدادی تک پہنچے. ٹھیک ہے, تو تاکہ پھر ہم اچھے طریقے سے جو ہے نا ان کو پھر مائک جو وہ پیش کر سکے. قبلہ کے سپرد میں مائک کر رہا ہوں. اللہ کا پاک کلام ماشاءاللہ. عابد صاحب نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی. میرا پہلا انہاں دے نال محفل ہے, اللہ پاک انہاں دے ذوق نو سلامت رکھے. بھائی فخر عباس تابش صاحب, میں اس محفل دا میزبان بھی ہاں, میں انہاں دا شکریہ ادا کرنا. اور جیڑا مینوں حکم ہویا ہے انتظامیہ دی طرفوں ٹائم دا, اس ٹائم دے اندر رہندے ہویا میں تلاوت بھی پیش کرساں, اور نال مینوں انہاں نے حکم فرمایا ہے عزیز مزمل حسین نے کہ تھوڑا جہا رنگ اپنے استاد محترم مخدوم جعفر حسین قریشی صاحب والا وہ پیش کرنا ہے. ادھے گھنٹے دا مینوں انہاں ٹائم دیتا ہے, میں اس نے بھی شارٹ کر دے سکتا. دو صحیح, بڑی مہربان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والحب ذو العصف والريحان
فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ.
ایک شعر تو آغاز کرنا کہ یہ محفل ہے میرے آقا کی، یہاں با کمال آتے ہیں، بدقسمت یہاں آتے نہیں، یہاں بے مثال جڑے بے مثال تو بولن اللہ انہوں نے حیاتیاں کرے تھے، اللہ انہوں نے بے مثال بنا دے۔ میں بات آدھا پیا یہ محفل ہے میرے آقا کی، یہاں با کمال آتے ہیں، بدقسمت یہاں آتے نہیں، یہاں بے مثال آتے ہیں، نبی کے عاشقوں جہاں بیٹھو اس آس پر کہ خوشبو بھی ان کی آتی ہے، ابھی لجپال آتے۔ اتو میں شروع کرداں کیونکہ تلاوت خطبہ ہو گیا یا جو بھی تسی سمجھ لو۔ کرا حمد بیان میں اس رب دی جائیں کل کائنات بڑا، جنہ جنہ دا کیتا ہے او بولن کی عزت دے والا بھی اللہ ہے، ذلت دے والا بھی اللہ ہے، تے سارے نظام نو چلاون والا او اللہ ہے۔ میں وعدہ دا پیا کرا حمد بیان، پہلے عابد بھائی نے کلمہ شریف تانوں پڑھایا او بھی ہی ہے، کرا حمد بیان اس رب دی جائیں کل کائنات بڑھائی، میں اس محبوب دا امتیاں جدی کل نبیاں تے سٹے جالے تابش پائی بیٹھے ہو، اللہ توڑیاں حیاتیاں کرے، میں اس محبوب دا امتیاں جدی کل نبیاں تے شاہی، میں کل صحاب نو مندہ ہاں تے چون یاراں دا شہدہ، جڑے چون یاراں نال پیار کر دن اچھی بولو سبحان اللہ، تے چون یاراں دا شہدائی، میں نوکر آل رسول دا جعفر جنہ کربل جان لٹائی، تے تابش پائی اے شیر میں ہر محفل چ پائی اللہ دیتا پڑھدا تے عبادت سمجھ کے پڑھدا تے آدھا کی پیاہاں ملے گی جنت پیے گا کوثر، قبر میں اس کو یہ چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین حسین۔ سارا مجمع تھانو بلند کرے گے سبحان اللہ، اللہ توڑیاں حیاتیاں کرے، جگ دنیا دی لجپالی تے میرے پیر دا نام حسین ہے، جائیں کفر دا سینہ چاک کیتا اس تیر دا نام حسین ہے، در اصل اسلام دی دنیا وچ تشہیر دا نام حسین ہے، میں دانش کیوں نہ فخر کراں میرے پیر دا نام حسین، میرے پیر دا نام حسین ہے، عشق و مستی میں چور رہتے ہیں ہم نہ کبھی طیبہ سے دور رہتے ہیں، ارے ہمارا دل ادھر ادھر کیوں جائے، ہمارے دل میں تو حضور، ہمارے دل میں تو حضور رہتے ہیں، او بے مثل محبوب حق، سب تو پہلے تھیوں خلق، خادم ہن تیرے سب ملک، بلغ العلا بکمال ہی، آئیوں تا روشن تھیوں جہاں، نال او جہاں نال اے جہاں، کیا زمین کیا آسمان، کشف تو جاب جمال ہی، او رئیس بے بدل، او وارث روز ازل، مشکل ونجے ساٹھ ٹل، حسنت جمیع خصال ہی، آلہ دوہاٹا میر مانی جناب من تیرے رنگے دو بندے اور مل جاؤں تو میرا دل راضی ہو جائے، سیاہ کو ذرا سبحان اللہ۔ آلہ دوہاٹا مقام ہے، جعفر دوہاٹا غلام ہے، پردہ صلاة و سلام ہے، صلو علیہ وآلہ، سارے مل کے پڑھو اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جمیل اجملنا کریم اکرمنا حسین آسننا فضیل افضلنا صلی اللہ جمال کمال نوال خیال اقبال محمد صلی اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ
عابد تو تینوں نہیں آکھنا آکھو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ پھر آکھو سبحان اللہ دیکھ لو جی بڑا فرق ہی نہیں میں بندے آکھنا بھی خالص علی کو پڑھیندہ نہیں پیا نہیں پتا بھی کاشف تھوڑا جاندہ پہ جی اپنا حساب لا ہاں بہرحال ماشاءاللہ صابر ولی ساؤنڈ بڑا پیارا ساؤنڈ ہے ایک کو جملہ دینا ہے کہ جس ویلے میرا پیر امام زین العابدین حج واسطے کہنا اتھے ایک بادشاہ عبد المالک بھی گیا ہویا ہے تو جس ویلے عبد المالک طواف کر رہے ہیں نا تے حجر اسود نو چمنا چاہتا ہے او دے دل چے خیال کہ جس ویلے میں جاونا میں جو بادشاہ تو لوگ پیچھا ہٹ جاسن تو میں حجر اسود نو بوسے دے لے سا لیکن کوئی بندہ بھی اللہ دیتا صاحب پیچھا نہ ہٹیا اتو جناب تیرے تے میرے پیر حسین دا صاحبزادہ لخت جگر امام زین العابدین تشریف لے آئے تو جس ویلے آپ دا چہرہ انور بیکیا لوگا نے سارے آکھیا کئی ملک دا بادشاہ آگیا کائنات دا بادشاہ آگیا صاحبزادہ امام حسین تشریف لے سارے لوگ پیچھا اللہ توڑیاں حیاتیاں کرے تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حجر اسود دا بوسا دیتا جائیں ویلے آپ نے بوسا دیتا نا تے ایک بندہ بادشاہ کو پوچھ دا ہے او بادشاہ اے نوجوان کون ہے حسین و جمیل کون ہے کہ جدے آمن تے ساری دنیا پیچھا ہٹ گئی تائیں بادشاہ ہمیں بات بھی کوئی نہیں پیچھا ہٹیا تسواد سے یہ کون ہے تے بادشاہ نا عابد صاحب انہیں خیال صاحب اپنی عزت بچاون واسطے آدھا جی میں نو تا پھر پتہ ہی اللہ کے بادشاہ جانتا کہ یہ کون ہے شہزادہ کنہ دا ہے اس ویلے شاعر فضل دا کول کھڑائی اسا کیا بادشاہ اگر تینوں پتہ نہیں ہے تو میں دسوامہ ہی کون بادشاہ دا بھی پتہ تھا میں نو بھی پر تینوں گھنی ضرورت پہ ہو سکا میں دسوانا کہ اس خاندان دا چشم و چراغ ہے جڑا چند اشارہ کرن تو چند دو ٹکڑے ہو کے قدماتی آ جاتا ہے پتھرہ نو اشارہ کرن تو پتھر بھی آوین دن اگر درختہ نو اشارہ کرن درخت جڑا سمیت آوین دن تو پہلے عابد بھائی نے بھی دسیا سارے لوگ دن دس دن کہ صاحبزادہ صاحب حضرت امام حسن تے حسین کھیڑ رہے ہیں کہ انہوں نے پتر بھی انہوں نے عطا کر دیتے کہ امام زین العابدین نے ایک مائی دے پتر نو فوت ہوئے نو زندہ بھی کر دیتا یہ انہاں دے گھرانے دے کمال ہے کہ اتھے میں ایویت نہیں یادہ پیا لال علی دا زہر دا چین لال اپنے ہتھاں نو جھنڈے بناؤ کیمرہ مین سارا لوڑ ساڑے ہوتے نہ پا سانتا آگے پسینے آئے پہنے انہاں نو بھی چیک کر کہ انہاں دا کتنا زور پیا لگدا ہے کہ میں آدھا کی پیا لال علی دا زہر دا چین ساڑا پیر حسین ساڑا پیر حسین ساڑا پیر حسین بیٹا اے نواسا حق دا اساسا بیٹا اے نواسا حق دا اساسا دینو قدسی او اے وی دلاسا اے دیت میری ہکائی لینے ہکائی لینے سوار نانے دی پشت تے بیٹھا زارہ دا چین رہ گئے نبی دے سجدے کو طول بخشے لہدہ سارا دارین رہ گئے جعفر پوچھتا ہے مولویہ نماز باطل ہے یا مکمل نبی دے سجدہ خدا کو کیتا دماغ دے وچ حسین اچھا ادھیاں بندے ہاتھ کڑے کیتے ہیں ادھے پچھلے جڑن وہ آدھن خالص سیالوی علاقے دا بندہ نام ہی ہاتھ کڑے کیتے یار عابد خیال جا کے لاہور اچھ گلہ نہ کرے تابس جنگ اچھ گلہ نہ کرے تو میں دوڑا اپنا بندہ ہے میری واری بھی آکھو جزرہ اچھی سبحان اللہ ہاں جی میں ایویں آدھا ہونا کہ جس کو غم حسین میں رونا نہیں آتا اور اپنے گناہوں کو مٹانا نہیں آتا وہ ماسک پہنے یا نہ پہنے یہ ہے اس کی مرضی یہ محفل ذکر حسین ہے یہاں کرونا نہیں آتا کیا بات تابش بھائی اگر پہنتا ہے نہ بیٹھا ہوں گیا کہ میں شیر کدی بھی نہ پڑھا تو شیر بڑا پیارا ہے ممبر تے کھاڑ کے سن دے میں خطبہ
امیر حسین تابے سن عامر تو بھی سن لے تے میں ادا کی پیا ممبر تے کھڑ کے او سن دے میں خطبہ حسنین پوچھا کے ودایا چا رتبہ ڈٹھائے منظر گل دارین مزمل حسین دی اللہ دیتا اللہ دوڑیاں حیاتیاں کرے اتنی عظیم محفل ہر سال سجاندے ہو تے سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے میرے محبوب کا میلاد منانے والے کس قدر سچا ہے رضا کا یہ قول سائم مٹ گئے میرے محبوب کے اذکار مٹانے والے لو امرائے دے لوگوں بڑے عظیم ہو اتھے میری دوسری حاضری ہے کسی اور محفل تے میں اتھے آیا ہمیں تے آخری شیر پڑھ رہا تے شیر میں پڑھنا نہیں چاہتا لیکن توڑا ماحول وے کے توڑا ذوق وے کے پڑھ رہا تے شیر بڑا پیارا ہے میں ادا کی پیا ہاں کوئی نہیں ترازو جیڑ صبران کو تولے اللہ توڑے ہاتھا کو سلامت ہے کیا بات آکھو ذرا سبحان اللہ یار ایگو جا ترازو ہے ہی کوئی نہ کوئی نہیں ترازو جیڑا صبران کو تولے کوئی نہیں ترازو جیڑا صبران کو تولے ہون جیڑا نہ بولے نا سبحان اللہ حسین نہ لے کے میں نے دکھ لگنا ہے کوئی نہیں ترازو جیڑا صبران کو تولے اندے وانگ بیا نیزے دے بولے کائنات دے عابد سارے ادا کلہم اقبال حسین قرآن حسین دے نال ہی قرآن دے نال حسین دیتے دین دی خاطر وچ کربل وات گن گن بال حسین اج دین کولوں پچھ ودا آدھا ہے پاؤں وڈا لجپال حسین اچھا میرے تانلے دے علاقے دینا بھائی حافظ خیال صاحب دانو سنن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیہ حسینیہ میرے علاقے تاندلے دے بھٹیاں دے چک دے لوگ جلے موڑ دے لوگ اور تاندلے شہر دے لوگ کئی میں نے دوست نظر آ رہے ہیں انہاں نو نہیں پتا لیکن زہرہ دا بابا تے حسین تا جان دے ہیں تو میں انہاں دی نظر پیا کرے نا اپنی حاضری مکمل کریں دا ہویا کوئی نہیں ترازو جیڑا صبران کو تولے کوئی نہیں ترازو جیڑا صبران کو تولے اندے وانگ پیا نیزے دے بولے اندے وانگ پیا نیزے دے بولے سید شبیر دے اللہ دی دائیں میں اللہ دی دائیں میں اللہ دی دائیں میں اللہ دوڑے میرے ذوق میں سلامت رکھے اللہ پاک جتنے مہمان آئیں اللہ پاک انہوں نے اپنے حفظ مانچ رکھے وما توفیقی اللہ باللہ وآخر دعوانا کیا بات ہے جی ماشاءاللہ بہت خوب حضرت علامہ مولانا قاری خالد محمود سیالوی صاحب بہت خوبصورت جی آج حالانکہ مجھے حضرت علامہ مخدوم جعفر حسین قریشی صاحب کو سنتے ہوئے پیش کرتے ہوئے کو 20 سال سے کم و پیش اتنا عرصہ ہو چکا ہے جب آپ جنگ میں میرا آغاز ہوا تھا ان سے ملاقات یہ 20 سال پرانی بات 20 سال کے بعد یہ پہلا ایسا آپ کا شاگرد ہے جو ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے آپ نے بالکل وہی انداز رکھا اور کیونکہ آپ خود قاری ہیں اس لیے آپ کا تلفظ جو ہے جو ادائیگی ہے وہ اور بھی زیادہ کمال ہے اللہ آپ کے علم اور حلم میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے ایک ثنا خان ہمارے درمیان موجود ہے اور میں جب ادھر پہنچا تو بھائی فخر عباس تابی صاحب کے ساتھ کچھ دوست
رستے سے باندلا والا سے تشریف لائے ان کے ساتھ ہی، اور وہ مجھے سورہ کوثر کا حوالہ دے رہے تھے۔ تو میں یہ کلام سورہ کوثر کی تشریح تو ظاہر ہے میں بڑی دیر سے کر رہا ہوں، مگر اس کے زمرے میں 3 سے 4 اشعار مجھے صرف پڑھنے ہیں، اور یہ میں دوسری بار پڑھ رہا ہوں۔ پہلی مرتبہ میں نے 11 محرم کو دیپال پور شریف میں سید محمد زاہد غیلانی شاہ صاحب ان کے ڈیرے میں یہ کلام شروع کیا ہے، اور سنیں گے آپ، یقیناً دل باغ باغ ہوگا۔ اس سے پہلے 3 آیات، بھائی بھی آگئے ہیں جنہوں نے مجھے اشارہ دیا تھا، 3 آیات سورہ کوثر۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے اس کا نزول کا سبب کیا تھا کہ جب میرے آقا کے بیٹے حضرت قاسم دنیا سے رخصت ہوئے تو آس نامی ایک کافر تھا، اس نے تانا دیا تھا کہ مسلمانوں کے نبی نعوذ باللہ ابتر ہو گئے، بیٹا نہیں رہا تو نسل نہیں چلے گی، بیٹا نہیں رہا تو ذکر نہیں ہوگا، جب بیٹا ہی نہیں ہے تو چرچا نہیں ہو رہا، یہ ساری باتیں جب اس نے کہیں تو اللہ رب العزت نے جبرائیل کو بھیجا سورہ کوثر دے کے، کہا محبوب پریشان نہیں ہونا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اور اگلی آیت کھلا جواب، محبوب جو تانا دے رہے اب تر کہہ رہے میں رب ہو کے کہتا ہوں اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ہم نے آپ کو کوثر عطا۔ کوثر کا کوئی ایک معنی نہیں، سینکڑوں معنی ہے کوثر۔ قرآن بھی کوثر کو کہتے ہیں، جنت میں ایک نہر اسے بھی کوثر کہتے ہیں، کثرت بھی کوثر کو کہتے ہیں، امت کو بھی کوثر کہتے ہیں، اور حضور کی اولاد کو بھی کوثر کہتے ہیں۔ اور قرآن جو ہے یہ نہ سمجھا کرو کہ ایک ہی لفظ ہے ایک ہی معنی، نہیں، اسے تو قرآن کہتے ہیں کہ ایک لفظ کے سینکڑوں معنی، یہ کسی اور گرامر میں نہیں ہے، یہ جس زبان میں ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ اور کیونکہ میں نے ذکر کوثر کا سیدہ کائنات کے حوالے سے کرنا ہے، اس لیے میں نے جو معنی تشریح کے طور پہ لیا ہے، ترجمہ کر چکا، اب تشریح کر رہا ہوں، وہ ہے کوثر مراد اولاد پاک، اور جس سے نسل چلی، محبوب یہ بیٹوں پہ ناز کرتے ہیں، میں آپ کو بیٹی عطا کر رہا ہوں۔ ان کے نزدیک بیٹوں کی بڑی عزت، سنو، سب کی نسل بیٹوں سے چلے گی، مگر اے محبوب آپ کی نسل بیٹی سے چلے گی۔ نماز پڑھو اور قربانی دو، سجدے بندہ تب کرتا ہے جب اللہ کا شکر ادا کرنا ہو کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے یہ نعمت دی، تو رب کہہ رہا محبوب میں نے آپ کو فاطمہ دی ہے، سجدے کرو، شکر ادا کرو۔ بول رہا ہے عرش پہ دعوت، 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 اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بول رہا ہے عرش پہ دعوت۔ تجھے سورہ کوثر کا واسطہ ہاتھ نیچے نہ رہے، اٹھائیے ذرا ہاتھ، بول رہا ہے عرش پہ دعوت، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بول رہا ہے عرش پہ دعوت، بول رہا ہے۔ سیدہ کے 4 نام پڑھ رہا ہوں، ارے جنت میں آپ کا تعارف ہے زہرا، زمین پہ آپ کا تعارف ہے فاطمہ، عورتوں میں آپ کا تعارف ہے بطول، اور قرآن میں آپ کا تعارف ہے کوثر۔ فرش پہ اتری فاطمہ بن کر چوم رہے تھے،
پیار سے سرور عرش دی آواز خدا نے انا آتینا کل کو بول رہا ہے عرش پہ داور بول رہا ہے عرش پہ داور ناتینا کل کوثر بول رہا ناتینا کل کوثر شکر کے سجدے کیجئے سرور سجدے کیجئے سرور شکر کے سجدے کیجئے سرور کیجئے سرور ناتینا کل کوثر تابش بھائی فصلی لی ربی کا منہر پڑھ رہا ہوں شکر کے سجدے کیجئے شکر کے سجدے سجدے شکر کے سجدے کیجئے سرور ناتینا کل کوثر سلام ہے سخی گھرانے کو واسطہ تجھے سیدہ کائنات کا ہاتھ نیچے نہ رکھ اٹھا ذرا دونوں ہاتھ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے مل کے کہیے بول رہا ہے عرش پہ داور بول رہا ہے عرش پہ پہ داور ناتینا کل کوثر شکر کے سجدے کیجئے سرور سرور شکر کے سجدے کیجئے سرور کیجئے سرور ناتینا کل کوثر گارے ہیرا جا رہے ہیں آ رہے ہیں آنسو بہا رہے ہیں رب فرما رہے محبوب تیرا آنا جانا دیکھا تیرا آنا جانا دیکھا تیرا آنا جانا دیکھا اے میرے محبوب پریشان نہیں ہونا میں رب ہو کے وعدہ کر لوں تیرا آنا جانا دیکھا اپنا پاک خزانہ دیکھا اپنا پاک خزانہ دیکھا کچھ بھی نہیں تھا اس سے بہتر انا کچھ بھی نہیں تھا اس سے بہتر کچھ بھی نہیں تھا اس سے بہتر ناتینا کل کوثر بول رہا ہے عرش پہ داور بول رہا ہے سیدہ کا جوڑ ہی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے اٹھا ذرا دونوں ہاتھ سیدہ کائنات کا جوڑ ہی کوئی نہیں ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنا پاک خزانہ دیکھا اپنا پاک خزانہ دیکھا تیرا آنا جانا دیکھا کچھ بھی نہیں تھا اس سے بھی نہیں تھا اس سے بہتر کچھ بھی نہیں تھا اس سے بہتر ناتینا کل کوثر بول رہا ہے عرش پہ داور عرش پہ داور اب میں آخری آیت پڑھ رہا ہوں انا شانی آقا ہوا الابتر اشعار پہ غور کیجئے گا اے محبوب جلنے والی آنکھ جلے گی جلنے والی کوئی سڑ جائے سڑ جاوے یار جلنے والی آنکھ جلے گی ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ پڑھے ضرور جلنے والی آنکھ جلے گی جلنے والی آنکھ جلے گی چپ نہ رہنا سبحان اللہ کی آواز بہت بلند چاہیے محبوب بیٹی سے ہی نسل چلے گی بیٹی سے ہی چلنے والی چلنے والی چلنے والی آنکھ چلے گی بیٹی سے ہی نسل چلے گی تیرا ہر دشمن ہے اب تر تیرا ہر دشمن ہے اب تر تیرا ہر دشمن ہے اب تر ناتینا کل کوثر جس کا یہ عقیدہ ہے تیرا ہر دشمن ہے اب تک آخری دفعہ ہاتھ نیچے نہ رہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے انہیں بتائیے اے ملا تیرے دل پہ کیسی گرا پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے
کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ دشمن ہے اب تر تیرا ہر دشمن ہے اب تر، قرآن کا حکم صرف ایک وقت کے لیے نہیں ہوتا، صرف ایک قوم کے لیے نہیں ہوتا، ایک ملک کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ ضابطہ حیات ہے۔ قیامت تک قرآن کا حکم ہر علاقے کے لیے ہے، ہر فرد کے لیے ہے۔ میرے آقا کا ہر دشمن ابتر ہے۔ آؤ دیکھو ذرا، یزید کے تھے 15 بیٹے، 15 بیٹے، اولاد چلی نہیں، 15 کے 15 ابتر گئے۔ ادھر حسین کا ایک بیٹا جسے کہتے ہیں امام زین العابدین، کبھی تجھے غوث نظر آئے گا، کبھی خواجہ نظر آئے گا، کبھی مہر علی نظر آئے گا، غوث جلی نظر آئے گا۔ تیرا ہر دشمن ہے، ہر دشمن ہے اب تر تیرا ہر دشمن ہے اب تر، کوثر بول رہا ہے، عرش پہ داور بول رہا ہے۔ آخری شعر پڑھ رہا ہوں اور یہ میں فرشتوں کو شامل کرنا چاہتا ہوں، حضرت جبریل سے لے کے اسرائیل تک اور آخری فرشتے تک میرا یہ شعر یقیناً ترجمانی کرے گا۔ آؤ سنو سنو، رک جاؤ، تکریم ہے لازم، رک جاؤ رک جاؤ، تکریم ہے لازم، اس در کی تعظیم ہے لازم۔ اے فرشتوں رک جاؤ رک جاؤ، تکریم ہے لازم، اس گھر کی تعظیم ہے لازم۔ کیوں رہتی ہے اس گھر کے اندر، رہتی ہے اس گھر کے اندر، رہتی ہے اس گھر کے اندر، رات ناک کوثر بول رہا ہے، عرش پہ داور بول رہا ہے، عرش پہ داور رات ناک کوثر بول رہا ہے۔ شکر کے سجدے، شکر کے سجدے کیجئے سرور، شکر کے سجدے سجدے، شکر کے سجدے کیجئے سرور، نعت ناک کوثر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کو مرتب کرنے میں کوئی 20 منٹ ہمیں گاڑی میں لگے، اور اس کے بعد پھر ہم نے جپال پور شریف پڑھا، دوسری بار ہم نے آپ کے پاس پڑھا اس کلام کو، اور اس میں سورہ کوثر کو رکھ کے میں نے تشریح کی ہے۔ اچھا لگا ہے تو سبحان اللہ بھی کہیے ذرا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ یہ شاعر سے پوچھئے گا کہ یہ آپ کی محبتیں، اب تابش بھائی کہہ رہے ہیں ہم نے نقیبوں سے ایسے کلام نہیں سنے، تو اسی لیے تو میں وقت لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میرا صرف سلسلہ یہ ہے کہ میں جب وقت لیتا ہوں تو پھر ظاہر ہے میں نے پہلے قرآن لینا ہوتا ہے، پھر حدیث لینی ہوتی ہے، پھر جا کے ذوق کے ساتھ میں نے اشعار کو جمع کرنا ہوتا ہے۔ اگر میں سیدھے سیدھے شعر پڑھانا تشریح کرن دی ضرورت تو ان ٹائم میرے کو بولا 100 شعر سن لو، مگر جب حوالے اور تشریح ڈھونڈنی پڑتی ہے تو پھر کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے۔ تو میں نے جو حوالہ دیا ہے وہ شاہ عبدالحق ولی دہلوی کی کتاب سے لے کے میں نے الکوثر کو پڑھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر کوثر بھی اللہ نے صرف یہ نہیں کہا انا آتینا کوثر، نہیں، انا آتینا کل کوثر، الف لام کے ساتھ کہا۔ اللہ الف لام لگا کے کوثر کا ذکر کر رہا ہے، اور جب کسی چیز کے ساتھ الف لام لگ جائے تو پھر وہ عام نہیں ہوتی، وہ خاص سے بھی خاص ہوتی ہے۔ ہاں
پھر وہ ویسے تو حمد ہم کہیں نا حمد تو حمد کسی کی بھی ہو جاتی تعریف، مگر جب ہم الحمد ہاں الحمدللہ رب العالمین تو پھر یہ عام حمد نہیں ہے، خاص حمد ہے۔ تو پھر چلو ایک لام اور سن لیں، ادھر دیکھ لیں، چلو کوثر الکوثر ہو گیا، الحمد ہو گیا۔ اب دوسری سورت سورہ بقرہ، اس کا آغاز ہو رہا ہے الف لام میم۔ اب کوئی کہے یہ میم کون سی ہے؟ مکے والی میم ہے، مان لیتے۔ یہ میم مدینے والی مان لیتے۔ کوئی کہے یہ موسیٰ والی، اب ماننا پڑے گا کہ یہ کوئی میم خاص میم ہے کیونکہ اس کے ساتھ الف لام لگا ہے۔ تو پھر جب خاص کی بات ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ اسی کی میم ہے کہ یہ میم تو مشری کی ڈلی گول رہا ہے، پردے میں محمد کے خدا بول رہا تو یہ جو الف لام آگے میم ہے یہ بتا رہی ہے، کیونکہ یہ سلسلہ ہی ایسا ہے، اذان پہلے اللہ کا نام پھر حضور کا نام، نماز پہلے حمد ہے پھر درود ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو یہ بھی تو دیکھو حمد میں پہلے الحمد ہے پھر سورت ختم ہے پھر الف لام میم ہے، پتہ چل گیا پہلے خدا کا ذکر ہے پھر مصطفیٰ کا ذکر۔ تو گرامی قدر آؤ میں دعوت دے رہا ہوں بارگاہ حسن کائنات میں جھنگ سے تشریف لائے ہوئے ثنا خان۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ شاعر ہے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے کلام میں میمن صاحب مجھے یاد آ جاتا ہے، الحاج محمد یوسف میمن صاحب، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ کہتے تھے کہ میں 5واں شعر پڑھنے لگا، تو ان کے کلام میں یہ خصوصیت میں نے دیکھی ہے، ان کے کلام میں بھی 5واں شعر ہوتا ہے۔ اہل بیت کا دامن پکڑ کے بات کرتے ہیں۔ ان کے بہت سے ایسے کلام بہت سے ایسے کلام جو پوری دنیا میں پڑھے گئے، اور علامہ جعفر حسین قریشی صاحب نے بھی آپ کا کلام ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں کون سی فرمائشیں آپ کے پاس ہیں اور کیا پڑھیں گے کتنا وقت۔ فخر عباس تابش صاحب جھنگ سے ملتمس ہو بارگاہ حسن کائنات میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی آپ شہادت حاصل کریں گے۔ اس کے بعد خطاب ہے اور خطاب کے بعد درود و سلام، دعا، لنگر شریف کا اہتمام، اور محفل جو ہے وہ اپنے عروج کی جانب رواں دواں، اور انشاءاللہ یہ محفل بغداد سے ہوتی ہوئی نجف سے ہوتی ہوئی مدینہ انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، نعت تے ویسے ہو گئی ہے، بہت خوبصورت اللہ پاک جناب خیال صاحب دی زندگی دراز فرمائے، عزت عطا فرمائے، علم مزید برکت عطا فرمائے۔ انتہائی قابل سات تعظیم ساڑھے بزرگ جناب علادیتہ صاحب، بھائی مزمل صاحب، بھائی علی صاحب، بڑی محبت فرمائی۔ میں بس حاضری واسطے حاضر ہو گیا، وعدہ وفا ہو جائے ورنہ گلا ناساز ہے۔ میں بالکل مختصر پڑھنا ہے، بالکل مختصر۔ ایک دفعہ محبت نال کریم کائنات دی ذات درود پاک دا نظرانہ پیش فرماؤ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، اچھی آواز نال کوشش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، تسی تھوڑا پیار مہربانی فرمانا، ذرا سجا ہاتھ اونچا کر کے اونچی سبحان اللہ، تو پھر میں تھوڑا ٹائم ہے۔ محبوب محمد عربی دے رخسار دیاں کیا باتاں محبوب محمد عربی دے رخسار دیاں کیا باتاں خود رب سائیں
فرماندا ہے میرے یار دیاں کیا باتاں نے ایک باری ہاتھ اونچا کر کے خود رب سائیں فرماندا ہے میرے یار دیاں کیا باتاں نے محبوب محمد عربی دے چھڑ نور بشر دے جھیڑے نو کدی تک زہرا دے وہڑے نو اصغر تو لے کے آقا تائیں اصغر تو لے کے آقا تائیں گھر بار دیا کیا جیو اس ساڑھے کل بڑا مسئلہ ہے نور تے بشر دا لیکن میں شیر پھر پڑھنا چاہنا دوجے جملے تے جیدہ ہاتھ اچھا اللہ کرے او دا بخت اچھا ہو جائے عابد بھائی چھڑ نور بشر دے جیڑے نو کدی تک زہرا دے وہڑے نو اصغر تو لے کے آقا تائیں ذرا سجا ہاتھ اچھا بولنا اصغر تو لے کے آقا تائیں گھر بار دیا بابا جی شیر سننا توڑا پیار یاد ہے ابو بکر عمر عثمان و علی مشہور جگتے ڈھیر سخی جا پوچھ لے ساری دھرتی تو ہر یار دیا کیا باتاں نے محبوب محمد عربی دے پنجابی وچ میرے لئے بندے رو نات لکھنا مشکل ہوتا ہے لیکن میں کوشش کر رہا کہ نات ہو جائے ذرا توجہ کرنا ڈاکٹر صاحب شیر سننا کدی کھول قرآن نو ویکھتے سی سونے دی شان نو ویکھتے سی دستار تو لگنا لین تائیں دستار تو لگنا لین تائیں کردار دیا کیا پتہ نے محبوب محمد عربی دے کلام دا آخری شعر ہے خصوصاً بابا جی اہل اسٹیج عابد بھائی اور میں ویکھنا ہے کہ تسی آواز تے خوش ہوندے ہو یا لفظاں تے خوش ہوندے ہو ایک گل سونا درودی غذا پیش کر رہے ہیں تابش آمال تلی گئے دوزخ حکم سنی گئے تو آ گیا بابا زہرا دا ذرا ہاتھ اٹھا کے بولنا تو آ گیا بابا زہرا دا او دے پیار دیا کیا باتاں نے تو آ گیا بابا سیدہ دا او دے پیار دیا کیا باتاں نے محبوب محمد عربی دے سبحان
سبحان اللہ ذرا اتفاق نہ لے چھڑا بڑی مہربانی اللہ پاک سلامت رکھے ایک میں چونکہ وقت میں ملوز خاطر رکھنا ترتیب نہ تاکہ میں امام علی مقام آپ کی منقبت تک پہنچ جاواں اے ایک تبلیغ دے طور سے میں کلام پیش کرنا چاہنا اور سننا گا بابا جی اجازت تبلیغ ساڑھے جان کے بڑا طریقہ ہے تبلیغ ہے کوئی نام منے تو سانو وال بھی ہوں ساڑھے جان کے بڑا واہ پاڑے اللہ کرے تے وہ بڑی تبلیغ ہے لیکن میں تھوڑے جہاں تھوڑے نہ پیار محبت میں گل کرنی ہے ذرا سننا ذرا تبلیغ کرنا چاہیے کیونکہ ممبر میں کہ اسی آنکھ بیان کریں توجہ مولا علی دی شان گٹیندنے کتے مالوی یار ونجیندنے میں بہت سمجھایا ذرا ہاتھ اچھا کر کے نہ میں بہت سمجھایا میں بہت سمجھایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذرا ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری قبلہ کی سمجھایا اے بچے دین بچایا میرے قرآن سوڑا سمجھایا اے دے بچے دین بچایا میرے قرآن سوڑا میں بہت سمجھا حسینیہ حسینیہ اب بھی اگر ہاتھ اٹھا کے نہ بولو تو کب بولو گے حسینیہ 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 یہ پھر کہیے پھر کہیے بچے دین بچایا میرے قرآن سنایا میں بہت سمجھایا لوکانو میں بہت سمجھایا لوکانو علی بھائی بڑا سمجھایا لوکاں نے ساڑھے کوئی آنکھیں بھی لگ رہا ہے کوئی کہنا مندہ اے ویکھنا ساڑھے آنکھیں کون لگ رہا ہے تے جڑا آنکھیں تو اڈے چھو لگ رہا ہے ہاتھ ضرور اچھا کریں سمجھنا ذرا سمجھنا سن کے میرے آنکھیں عاشق لگ ویندا ہے او جڑا منکر پڑھنا چاہنا جڑے آخر تے دوست تشریف فرماؤ تواڈے تک پہنچانا چاہنا ذرا توجہ جڑے پاک نبی دے یار ہے ساڈے اللہ دی سردار ہے بہت سمجھایا لوکانو میں بہت سمجھایا
ایک کلام پیش کر رہے ہیں مشہور زمانہ کلام میرے بھائی دا حکم بھی ہے پیار فرمانے بابا جی کیونکہ اسی حوالے محفل پاک ہو رہی ہے زہرا تیرے پتران دے احسان بتھیرے جس تے احسان ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے مل کے پڑھنا ہے زہرا تیرے پتران دے احسان بتھیرے اسلام تے جو کیتے عہدان بتھیرے نے سیدہ تیرے پتران دے کوئی دسدا نہیں دنیا